آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ العزیز پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ان ناموں کا تذکرہ ہوگا جو قرآن کریم میں ذکر کیے گئے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام قرآن کریم میں موجود ہیں، ذاتی نام اور صفاتی نام، اور ساتھ ہی ان کا اختصار کے ساتھ مفہوم بیان کیا جائے گا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اسم ذاتی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہ نام قرآن کریم میں 4 مقامات پر ذکر ہوا ہے۔ چاروں مقامات پر غور کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام، مرتبہ اور سٹیٹس ہے وہ چاروں مقامات پر نام کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ مثلا سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اور صرف ایک رسول ہے، اللہ تعالیٰ کے عظیم ترین رسول ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی رسول گزر گئے۔ یہ جنگ احد کے موقع پر یہ جو آیت مبارکہ ہے نازل ہوئی تھی، جس وقت یہ خبر پھیل گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، پھر بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ ہیں، مصون ہیں، صحیح سالم ہیں، اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہیں، آپ کو کسی قسم کا یعنی کوئی ایسا معاملہ نہیں۔ زخمی آپ ہوئے تھے، سخت زخمی ہوئے تھے جنگ احد کے موقع پر۔ تو چنانچہ یہاں پر بھی دیکھیں آپ کا منصب، مقام، کہ آپ اللہ کے عظیم ترین ایک رسول ہیں، مقام بیان کیا گیا۔ یہی انداز سورۃ الاحزاب میں ہے، وہاں آپ کا منصب اور مقام اللہ تعالیٰ نے نام لے کر بیان کیا ہے۔ ما کان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ یہاں پر دیکھیں نا، تاجدار ختم نبوت، یہ آپ کا منصب خاص ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ اللہ کے رسول ہیں اور الگ کہا کہ خاتم النبیین ہیں۔ تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرمایا۔ موضوع یہی چل رہا ہے کہ قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیے، ان کے مطالب، مفاہیم، اور کوشش کریں گے کہ ان کی وہاں پر اس نام کے ساتھ ذکر کرنے کی حکمت کیا ہے، اس کو بھی واضح کیا جائے۔ اب جب کوئی منصب مقام بیان کرنا ہوتا ہے تو وہ 2 ساتھ نام، اصلی نام کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں سے عام اسلوب بھی یہ ہے۔ تو یہ دوسرا مقام ہے جہاں پر آپ کا نام لیا گیا۔ تیسرا مقام ایک سورہ محمد، نام ہی سورت کا محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 47 نمبر سورت ہے قرآن کریم کی۔ اس کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم۔ دوسری آیت ہے، ٹھیک ہے، دوسری آیت مبارکہ سورہ محمد کی۔ اللہ اکبر، یہاں بھی دیکھیں بڑا پیارا انداز ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہے، وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، اور اس کلام پر بھی ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور وہ کلام برحق ہے۔ یہاں صداقت منصب رسالت بھی ہے، صداقت کلام الہی بھی ہے، دونوں چیزیں یہاں پر موجود ہیں۔ کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، ان کو یہ انعام ملے گا
اللہ تعالیٰ ان کے گناہ ان سے دور کر دیں گے، ان کے معاملات کو درست کر دیں گے۔ تو یہ تیسرا مقام ہے قرآن کریم کا، جہاں پر پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی نام محمد، اس کے ساتھ آپ کا تذکرہ ہے۔ چوتھا مقام سورہ فتح کی آخری آیت ہے، اس سے اگلی صورت ہے 48 نمبر صورت ہے، آخری آیت محمد الرسول اللہ، یہاں پر بھی منصب ہے۔ میں نے بھی تھوڑا غور کیا، بات واضح ہو رہی ہے کہ محمد اللہ کے عظیم ترین رسول ہے، یہاں پر بھی آپ کا منصب بیان کیا اور نام لے کر ذاتی۔ میرے استاذ محترم حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ تعالی فوت ہو چکے ہیں، بہت بڑے محدث تھے گجرانوالہ میں، ان سے تفسیر بھی پڑھی اور اسی طرح صحیح بخاری شریف بھی۔ وہ کہتے تھے جتنے بھی آپ کے مراتب منصب ہے نا، سب کی جو اساس ہے وہ یہ ہے کہ آپ رسول اللہ ہیں، رحمت للعالمین، ساری کائنات کے لیے رسول۔ باقی جتنے بھی آپ کو مرتبے مل رہے ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے۔ تو یہ چار مقامات میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، ان میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ، آپ کے ذاتی نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ ایک مقام پر آپ کا احمد نام کے ساتھ ذکر موجود ہے سورۃ الصف میں، یہ بھی ذاتی نام ہے۔ ایک حدیث میں انا محمد و انا احمد، میں محمد ہوں میں احمد ہوں، یہ بھی آپ کا ذاتی نام ہے احمد۔ ابھی انشاءاللہ یہ جو دو نام ہیں نا، ان میں بڑا آپس میں گہرا ربط ہے، لنک ہے، تعلق ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے ابھی واضح رکھتا ہوں۔ احمد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی جو خوشخبری سنائی ہے وہ احمد نام کے ساتھ ہے سورۃ الصف میں۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نام جب آپ کا آئے نا تو درود و سلام لازماً پڑھیں، ذاتی نام پہ تو درود و سلام پڑھنا فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ وہ وقت یاد کرو کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، اے بنی اسرائیل۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے رسول ہیں، اور ان کی جو موجودہ انجیل ہے اس کی کئی باتوں سے یہ واضح ہوتا ہے۔ اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے آگے ہے، مجھ سے پہلے آئی ہے، اور ایک رسول کی خوشخبری سناتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کو احمد نام کے ساتھ یاد کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارت احمد نام کے ساتھ سنائی ہے۔ محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کا روٹ ہا میم دال حمد ہے جی۔ محمد کا بھی روٹ مادہ حروف اصلی ہے جن کو ہم کہتے ہیں، جس سے الفاظ بنتے ہیں، حمد ہے۔ احمد کا بھی حمد ہے۔ ایک بات جو خیال میں آتی ہے، تخیل، جو ایک لنک ہے، غور کریں تو وہ سامنے آتا ہے۔ احمد کا معنی ہے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والے، ٹھیک ہے جی، سپرلیٹو لکھ دیا، تفضیل کل ہے، سب سے زیادہ تعریف کرنے والے۔ محمد یہ بھی، اس میں بھی مبالغہ ہے، بہت زیادہ تعریف کیا گیا یا کی گئی شخصیت، ہستی، ٹھیک ہے جی۔ اب دونوں میں بڑا لنک ہے۔ لنک یہ ہے کہ جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی سب سے زیادہ تعریفیں کی ہیں تو اللہ نے بھی ریوارڈ دے دیا ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ تعریف کیا گیا، بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دونوں ناموں میں بڑی ایک قربت ہے، حکمت ہے، اور غور کریں اور بڑی حکمتیں آ جاتی ہیں۔ کیونکہ آپ نے اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کی ہے تو اللہ نے بھی ریوارڈ دیا ہے، نہ پھر محمد بنا دیا ہے۔ اور صرف یہی انعام نہیں ہے، اور بڑے انعام ہیں۔ روز محشر جس مقام پر آپ فائز ہوں گے، اللہ اکبر، اللہ کو سجدہ کریں گے، اس کا نام ہے مقام محمود، وہ بھی ہم سے بنا ہے نا۔ جب
یہ سفارش شروع نہیں ہونی، یعنی سفارش نہیں، حساب کتاب، معذرت، جب حساب کتاب شروع نہیں ہوگا تو لوگ کبھی آدم علیہ السلام کے پاس، کبھی فلاں نبی، کبھی فلاں نبی، آخرت میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اب سجدہ ریز ہوں گے اللہ کے سامنے۔ تو جس مقام پر آپ سجدہ ریز ہوں گے اس کا نام مقام محمود۔ یہ حمد میرے نبی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تعریف، دیکھیں نا تعریف والی، دیکھیں باتیں آپ سے جوڑ دی ہیں۔ ایک اور بڑی بات ہے، اور قیامت والے دن اللہ کی حمد کا ایک ہی جھنڈا ہونا ہے جی، لواء الحمد، حمد کا جھنڈا ایک ہی، سب سے بڑا۔ یہ عظمت دیکھیں آپ کو ملی ہے، سارے انبیاء، سارے نیک لوگ اس کے نیچے ہوں گے، اور وہ حمد والا جھنڈا میرے نبی کے پاس ہوگا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ تو دیکھیں نا اب نام ہے کہ نہیں احمد اور محمد، حکمتیں اور بھی بڑی حکمتیں ہوں گی۔ سیدنا حسان بن ثابت، وعلیکم السلام، سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہتے ہیں، اور کہتے ہیں محمد، پڑھے درود و سلام، صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اغر علیہ للنبوۃ خاتم، من اللہ مشہود یلوح و یشہد، وضم الالہ اسم النبی الاسمی، اذا قال المؤذن فی الخمس اشہد، وشک لہ من اسمہ لیجل، فذو العرش محمود وہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں بھی نام کا ذکر ہے، کہتے ہیں اللہ نے اپنے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا لیا ہے، اور نبی کا نام اور اللہ کا نام ایک ہی، حمد حامیم دال سے بنا ہے، اللہ محمود ہے اور آپ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ احزاب کی ایک آیت مبارکہ میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مقام پر کہہ لیں، آیات دو ہیں شاید، 5 صفاتی نام ذکر ہوئے، 5 صفاتی نام، یہ 2 تو تھے نا ذاتی، صفاتی نام۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، 3 ہو گئے، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یہ 5 نام اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں 22ویں پارے میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کیے ہیں، اور یہ 5 ہی آپ کی خوبیاں ہیں، آپ کی صفتیں ہیں۔ اے نبی، یا ایھا النبی، اللہ فرماتے ہیں اے نبی، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، شاہدن، گواہ بنا کر، ومبشرا، خوشخبری دینے والا بنا کر، ونذیرا، اور ڈرانے والا بنا کر، وداعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر، اللہ کے حکم سے۔ یہ جو لفظ باذنی ہے نا، یہ ہے آپ کا سٹیٹس اور منصب، کہ آپ اتھورائز ہیں، آپ کے پاس اتھارٹی ہے کہ اللہ کی طرف بلائیں، ہوتا ہے نا ویریفائڈ، باذنہ ہی کہہ کے یہ منصب عالیہ کی طرف اشارہ ہے، وسراجا منیرا، اور روشن چراغ۔ تو پہلا یہاں پہ صفاتی نام ہے شاہد، گواہی دینے والا، اور اللہ کی توحید کی گواہی، یہ بھی تو ہے نا، کیوں جی؟ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں شہد اللہ انہ لا الہ الا ھو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ھو العزیز الحکیم۔ اللہ کے نبی نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ اللہ نے بھی گواہی دی ہے، شہید اللہ، اللہ نے گواہی دی ہے کیا؟ انہ لا الہ الا ھو، کہ اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، سزاوار عبادت اللہ کی ذات ہے، بس یہ اس میں کوئی ابہام نہیں، چونکہ یہ صرف اللہ کی عبادت کرنا یہ بڑا، یہ سب سے کہہ لیں کہ بنیادی عقیدہ ہے۔ اس لیے 2 ٹوک اللہ تعالیٰ نے کہا، دعوت بھی دی، نبیوں کو بھی بھیجا، ان کی ذمہ داری بھی تھی کہ یہ سمجھائیں، ساتھ خود بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ بھی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ فرشتوں نے گواہی دی، اہل علم جو انصاف کے ساتھ قائم ہیں انہوں نے گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں، وہ غالب حکمت والا ہے۔ تو ایک شاہد کا معنی یہ بھی ہے کہ آپ شاہد توحید الہی ہیں، اللہ کی وحدانیت کے آپ گواہ ہیں۔ اور ایسے ہوا نا، جب دعوت دے رہے تھے
تو ساری تکلیفیں کیوں آئیں؟ اسی لیے آئی نا کہ ایک اللہ کی وحدانیت کا پرچار کیا آپ نے، بتوں کی پوجا چھوڑ دو، یہی مسئلہ تھا۔ اور دوسرا شاہد کا معنی گواہی دینے والا، یہ معنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچھلے انبیاء کے بارے میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے واقعی اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے۔ قرآن کریم میں یہ مضمون موجود ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے نبی وہ کیا منظر ہوگا کہ جب ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے، اور ہر گواہ پر اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو گواہ بنا کے لائیں گے۔ دیکھیں تصدیق جب شروع ہوتی ہے تو چھوٹے لیول سے ہوتی ہے جی، اینڈ پہ سب سے بڑے کی تصدیق ہوتی ہے۔ چھوٹی گواہیاں ہوں گی لیکن آخر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی گواہی ہے۔ تو یہ یہاں سے دوسرا معنی یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ گواہ ہیں، پہلی امتوں کو توحید کا پیغام پہنچایا گیا، کیونکہ کئی امتیں کئی افراد انکار کر دیں گے نا کہ ہمیں تو کسی نے سمجھایا ہی نہیں، بتایا ہی نہیں۔ تو دوسرا وَمُبَشِّرًا، خوشخبری دینے والا۔ اب اس پہ تھوڑا سا غور کریں نا تو جہاں خوشخبری ہوتی ہے مایوسی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک کام ہو نا اس کے بارے میں نہ کوئی خوشخبری ہو، غلطی ہے، نہ کوئی ڈراوا ہو، تو وہ اس کی اہمیت واضح نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے کاموں پہ خوشخبریاں سنائی۔ یہ عمل پر ابھارنے کے لیے ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک عورت کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے وہ پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے بخش دیا۔ خدمت خلق کا ایک کانسیپٹ دیا گیا، ابھارا کہ اگر جانور کی خدمت کرنے سے یہ اتنا اس کو مل گیا ریوارڈ، تو انسان جو تو اعلیٰ مخلوق ہے، ابھار دیا نا۔ ایک شخص لوگوں سے درگزر کرتا تھا پچھلے دور والا، ادھار مال دے دیا، قرض دیا، دیر ان کو مہلت دے دی، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس خوبی کی وجہ سے اسے معاف کر دیا۔ یہ بشارتیں ہیں۔ تو وہ مبشرہ، خوشخبریاں سناتے۔ جب خوشخبریاں آئیں تو عمل میں کیا ہوتی ہے؟ ترغیب ہوتی ہے، ایک ریوارڈ ہوتا ہے، اس میں حکمت ہے، مایوسی ختم ہوتی ہے۔ تو یہ مبشرن اور بشیرن یہ دو نام ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، منذر کا معنی بھی یہ ہے۔ قرآن کریم میں بڑے مقامات پر آپ کو منذر انذار سے، نذیر منذر ایک ہی معنی ہے، نون زال رے جس کا معنی ڈرانا ہے۔ قرآن کریم میں بڑی دفعہ لفظ نذیر آیا ہے، یہاں پر بھی آیا ڈرانے والا، ڈرایا آپ نے۔ مثلا ایک عورت نے بلی کو بھوکا پیاسا باندھا، بھوکا پیاسا مار دیا، اللہ نے اس کو دوزخ میں پھینک دیا، ڈرایا نا۔ اور ڈرانا وہ ہے جس میں اصلاح ہے، کیوں جی؟ جانوروں پہ رحم کرنا ہے۔ اسی طرح ایک عورت کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کے ہمسائے اس سے بڑے تنگ ہیں، نفل نوافل بھی بڑے پڑھتی ہے، روزے بھی بڑے رکھتی ہے، بڑی عبادت گزار ہے، لیکن ہمسائے تنگ ہیں۔ آپ نے فرمایا ہی فی النار، وہ جہنمی ہے۔ آ گئی نا ڈرانے والا۔ تو جہاں ڈرایا ہے نا اس میں بھی حکمتیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ نے آپ کو بھیجا ہی قرآن اور حکمت سکھانے کے لیے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ تو یہ حکمت ہے نا۔ چھوٹے چھوٹے جرائم، ایک صحابی نے مال غنیمت میں سے وہ کمبل چرا لیا، شہید ہوا تھا حالانکہ، لوگوں نے کہا لو جی یہ تو جنتی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ریسرچ جب کیا کہتے ہیں انویسٹیگیٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ مال غنیمت میں سے اس نے ایک کمبل چرا لیا۔ یہ جو ہوتے ہیں نا عوامی عہدے، یہ آسان نہیں ہے، اتنے بھاگ بھاگ کے لوگ جاتے ہیں، بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ اس میں تو اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، بڑے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو بندے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ آپ نے ڈرا دیا کہ عوام کے مال میں خرد برد نہیں کرنی۔ کتنا سخت ڈرایا، حالانکہ صحابہ کی کتنی عظمت ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، انہوں نے صحبت میں رہے، ڈائریکٹ فیضیاب ہوئے۔ تو یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام۔
3 صفاتی نام ہو گئے۔ شاہد، گواہی دینے والے ہیں اللہ کے پیارے نبی۔ موضوع چل رہا ہے قرآن کریم میں اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چند نام ہیں ان کا مطلب اور مفہوم اور حکمت کیا ہے۔ عظمت مصطفیٰ موضوع بن رہا ہے، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شاہد، گواہی دینے والے، مبشر، خوشخبریاں سنانے والے، نذیرہ، ڈرانے والے۔ معاشرت صحیح جہت پہ چلتا ہی تب ہے جب یہ دونوں چیزیں انعام بھی سزا بھی ساتھ چل رہے ہیں۔ اور چوتھا منصب، وداعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کی طرف بلانے والا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داعی الی اللہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم دعوت کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر لمحہ ہر موقع پہ دعوت دیتے تھے۔ ہمارے ہاں تو صرف رسم ہے نا، میں اور آپ بس درس سن لیا، سنا لیا، جمعہ پڑھ لیا، چند مواقع پہ دعوت، باقی ہماری زندگیاں جیسے مرضی گزریں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ آپ ہر موقع پہ دعوت دیتے تھے، ہر لمحہ، اور عقیدہ ذہن سازی کرتے تھے۔ چاند کو دیکھا 14ویں رات کو، صحابہ کرام پاس بیٹھے، ساتھ ہی ذہن بنا دیا اللہ کا دیدار ایسے ہوگا جیسے تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھ رہے ہو، تمہیں کوئی دقت نہیں ہے، ذہن بنا دیا۔ جس موقع پہ بھی گزرے، ایک عورت کو دیکھا کہ وہ بچے سے بڑا ماں ہے نا، کھویا ہوا بچہ مل گیا تو دیکھا، تو ساتھ ہی اللہ کی رحمت بیان کر دی، اللہ تعالیٰ کا تصور پھر دے دیا کہ یہ ماں اگر بچے کو دوزخ میں نہیں پھینکے گی تو اللہ تعالیٰ کیوں پھینکیں گے؟ لیکن جب بندہ حد سے بڑھ جائے گا تو پھر جیسے کوئی ایک عضو خراب ہو جائے تو اسے کاٹا ہی جاتا ہے۔ آپ نے ادھر بھی یہ لوگوں کا ذہن بنا دیا۔ اسی طرح نہر کا پانی ہے تو اس سے گناہوں کی معافی، 5 وقت نماز جو پڑھے گا وہ گناہوں سے ایسے پاک ہے جیسے کوئی نہر میں 5 دفعہ روزانہ نہاتا ہے۔ باہر گئے، ٹہنی ہلائی، خزاں کا موسم، پتے جھڑ رہے ہیں، آپ نے فرمایا مومن جب وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ سے جڑتے ہیں، یعنی گناہ نمازوں سے اس طرح گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یعنی موقع موقع پہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے، ہر موقع پہ۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں آپ نے دعوت نہیں دی۔ داعی اللہ، سب سے بڑے داعی ہمارے نبی ہیں، اور باذن ہی، میں اس کی پہلے وضاحت کر چکا، آتھورائزڈ، اذن اللہ کی اجازت سے وہ دعوت دے رہے ہیں، اللہ نے اس منصب پہ فائز کیا ہے۔ پھر ایک تو پہلو یہ ہے کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں جاتا تھا۔ حکمران بنے مدینہ میں، جب آپ کا وہ ایک خلافت قائم ہو گئی تو اس وقت بھی ہر موقع پہ دعوت دے رہے ہیں۔ عورت نے، ایک نے چوری کی، بنو مخزوم قبیلے کی لڑکی تھی، شادی بھی نہیں ہوئی تھی، ظاہر ہاتھ کٹ جاتا تو معاشرے میں اب ایسی لڑکی کا کس نے رشتہ لینا تھا، مسئلہ تھا نا، تھی بھی خاندانی۔ آپ نے پھر وہاں پہ سمجھایا اور اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی، جو جنتی خواتین کی سردار ہے۔ سپوز کہہ کے بالفرض کوئی بات سمجھانی ہو نا، بعض دفعہ فرضیہ قائم کیا جاتا ہے، بالفرض سپوز ایسے ہو جائے تو ایسے ہے، آپ نے فرمایا بالفرض اگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو ہاتھ کاٹ دیا جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ وہ تو جنتی خواتین کی سردار ہیں، ان کا تو مقام ہی عورتوں میں سب سے اعلیٰ ہے۔ تو اس طرح کوئی موقع ایسے نہیں تھا جس میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت نہیں دیتے تھے۔ اور پھر صبر و تحمل بڑا تھا، بڑے بڑے معاملات ہوئے، ریش نہیں، غصہ نہیں ہے۔ سمامہ بن آسال کتنی بدتمیزی کی، مسجد نبوی میں بندہ ہوا تھا، 3 دن بڑا کھڑ بولتا تھا، اللہ کے نبی نے درگزر کیا، جب رہا کیا فوراً مسلمان ہو گئے۔ میں اور آپ تھوڑی سی مزاج کے خلاف بات دیکھیں نا تو ہمارا تو مزاج آؤٹ ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ رویہ اور تعلیم، جو دعوت ہے، انداز، یہ چیزیں بڑی اثر انداز ہوتی ہیں دعوت میں۔
جن کو اللہ نے خالص اپنے قرآن اور سنت کی سمجھ دی ہوئی ہے، ان کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں تک پہنچائیں۔ مولویوں والا کام تو آپ کو پتہ ہے کیا معاشرے میں مولویوں کا حالات ہیں اور کیفیات ہیں۔ اس امت کا ہر فرد دائی ہے، مولویوں تک یہ ان کی خالی ذمہ داری نہیں ہے۔ پھر جو انگریز کے اثرات ہیں، جو ہمارے بر صغیر میں یہاں پہ بڑی معذرت سے جو مساجد کے سسٹمز ہیں، جو حالات ہیں، وہ ان کیفیات میں جو بھی معاملات ہیں، ہر مسلمان کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ وہ دعوت دے۔ ہم کیسے بچوں کا انتخاب کرتے ہیں؟ پھر کوئی پڑھ بھی جاتا ہے، جو حالات ہوتے ہیں۔ میں یہاں ممبر پہ اس طرح زیادہ گہرائی میں نہیں جاتا، بڑے مسائل ہیں ان معاملات میں، تو ہر فرد کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے کہ دعوت دے۔ خالی مولویوں پہ چھوڑیں گے تو وہ تو انگریز نے اتنا ڈیمیج کر دیا کہ چوتھا یا پانچواں کمی، اس حالات میں ہر قسم کی ڈیمانڈ اس میں آتی ہے، ہر پابندی اس پہ آتی ہے۔ تو ہر بندہ خود دائی ہونا چاہیے۔ پہلے انتخاب ہی ایسے بچوں کا کرتے ہیں جو کسی شعبے میں نہیں چلتے، اگر کوئی ٹیلنٹڈ آ جاتے ہیں تو آگے مسائل بڑے ہیں، ان کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، وہ معاملے چلتے ہیں، وہ ذات مددگار ہے۔ لیکن صرف مولویوں پہ ڈال کے آپ کہیں نا آپ بری ہیں تو نہیں، اللہ نے بہترین امت ہر فرد کو کہا ہے، خالی مولویوں کو نہیں کہا۔ تو لہذا دعوت میں یہ بھی صبر و تحمل ہو، ہر موقع پہ دعوت دی جائے، اختلاف رائے کو برداشت کیا جائے۔ دیکھیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیاں چاروں ہی مشکلات سے گزری، چاروں بیٹیاں ہی مشکلات سے گزری۔ بڑی بیٹی سیدہ زینب اونٹ سے گری تھی نا، حمل ضائع ہو گیا تھا اور اسی وجہ سے فوت ہوئی۔ دو بیٹیاں رقیہ ام کلثوم طلاقیں ہوئی کہ نہیں؟ یعنی کوئی پہلو دیکھ لیں، اللہ کے لیے کس کس آزمائش میں سے آپ نہیں گزرے۔ کردار کشی ہوئی، سب کچھ ہوا، قاتلانہ حملے ہوئے، بیٹیوں کے بارے میں آزمائشیں ہوئی، سارے مراحل، لیکن دعوت کا کام آپ نے جاری رکھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی بڑے تھکے ہوئے تھے، لیٹے، پتہ چلا فلاں جگہ پہ قافلہ آیا، میرے نبی تھکے ہوئے پھر اٹھ کے چل دیے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے نبی آرام فرما لے، کہتے ہیں پتہ نہیں کل کیا کیفیات ہوں گے۔ اللہ اکبر، یہ ہے دائی۔ میرے نبی جنگ احد میں آپ کے دندان شہید ہوئے دعوت کے لیے۔ آج تو دعوت بڑی آسان ہے نا۔ پھر طائف میں جس دن حالات سے گزرے، امی عائشہ صدیقہ کو آپ نے خود بتایا کہ جنگ احد سے بھی زیادہ سخت دن میرے اوپر طائف کا دن تھا، اور وہاں پہ دو آزمائشیں تھی، دو، ایک تو انہوں نے ظلم کی انتہا کی نا، اور دوسرا ظاہر ہے جب کوئی حد سے بڑا ظلم ہونا تو اس وقت کیفیت ہوتی ہے، بندہ بد دعا بھی دے دے گا، ہوتا ہے نا، ریئیکٹ بھی ہو سکتا ہے۔ ریئیکٹ بھی، ردی عمل بھی آتا ہے۔ فرشتے آ گئے کہ آپ ہمیں حکم دیں ان کو پہاڑوں میں پیس کے رکھ دیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو میرے مرتبے کا پتہ نہیں، اللہ ان کی نسلوں میں سے لوگوں کو ہدایت یافتہ بنا دیں گے۔ تو بہرحال یہ داعی الی اللہ، یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے۔ اسی طرح سراج منیر، آپ روشن چراغ ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب اور مقام ہے۔ تو یہ چند نام، اسی طرح قرآن کریم میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا المزمل، المدثر، ان ناموں سے یاد کیے گئے۔ یہ عارضی ہے، ظاہر صفات، یہ انداز ہے نا، المزمل چادر اوڑھنے والے، المدثر، اور المدثر میں دیکھیں یہ ایک انداز ہے، بندہ آرام کرنے کے لیے لیتا ہے، ذمہ داری پوری کرنے کے لیے کہتے ہیں اٹھیں جی کام کریں، یہی ہے نا۔ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم، کھڑے ہو جائیں، انذر، ڈرائیں، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، وَثِيَابَكَ فَطَّهِرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں، حالانکہ اللہ کے نبی سب سے پاک ہیں۔ تو یہاں پہ المدثر کہہ کے نام نہیں لیا، اور عام طور پہ چادر اوڑھ کے آرام کی حالت ہوتی ہے، تو اللہ نے فرمایا اب ذمہ داریاں ہیں، ایک اشارہ ظاہری چادر اتارنے کا، دوسرا ذمہ داری کی طرف اشارہ، حکمتیں ہیں۔
اور یہ جب علل اعلان